اسی لیے آپ اس بات کو اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو بالکل آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 13 مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی یہ دن نہیں منایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نہیں منایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا. کسی صحابی نے نہیں منایا, کسی تابعی نے نہیں منایا, کسی تبع تابعی نے نہیں منایا. ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے نہیں منایا. بلکہ ذرا اور نیچے آ جائیں, دین میں حجت نہیں ہے میرے نزدیک, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی نے, با یزید بستامی نے نہیں منایا, علی حجویری نے نہیں منایا, معین الدین چشتی نے, بہاؤدین زکریا نے نہیں منایا, حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں منایا. یہ تو آج کی ایجاد ہے. اور یہ کیوں ہے اس کو سمجھیں آپ. میں ابھی وہ شاہ صاحب کے ساتھ آ رہا تھا اور راستے میں وہ ماڈل گزر رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں نا, یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. وہ مسجد نبوی کا ماڈل, اس کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا ماڈل. اور ہمارے محلے میں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے زبردست ماڈل ہر سال بناتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, باقاعدہ اس پر ترتیب بنی ہوتی ہے, اور وہ باری باری آ رہے ہیں, آ کر اس کو یہاں سے پکڑ کے چوم کے پوچھیں بھائی کیوں, یہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی وہاں تو جا نہیں سکتے, ادھر ہی ذرا فیض حاصل ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا مثال لیں قرآن سے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ان باتوں کو بیان کرنے سے. جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پھر اسے گھبرانا نہیں چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حق بیان کرنے پر طائف میں پتھر پڑ چکے ہیں. لہذا کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اپنے موقف میں تھوڑی سی کمی کر لوں, تو وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ میرے نبی نے نہیں کی. ایک واقعہ یہ جو ماڈل بنانے کا اور اس کو یوں کرنے کا جو ہے نا, پہلے بھی ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے یا نہیں, لوگوں نے کہا موسیٰ تو اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, سانو ساڈا رب ملتا کوئی نہیں. سامری نے کہا ادھر آؤ نا, تم رب تک نہیں پہنچ سکتے, کوئی بات نہیں, میں بچڑا بنا کر تمہیں دیتا ہوں, تم اسی کو رب سمجھتے رہو. اور اب حضرت صاحب کہتے ہیں خانہ کعبہ تو جا نہیں سکتے, جالیوں کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتے, یہ جو یہاں بنا کر دیتے ہیں نا جی, سمجھو یہ قائم مقام ہے. اسی بیت اللہ کو یوں کرو گے تو ایسا لگے گا جیسے حجر اسود کو چوم لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چیز واضح ہے, اور بس آخری بات عرض کرنے لگا. یہ جو اب رات کے وقت کا معاملہ ہے نا, خاص طور پہ, یعنی میں تو بہرحال وہ مزید خرافات کا اگر ذکر آپ کے سامنے کرنے لگوں, علامہ صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے جملہ پڑھا ہے, مجھے نہیں پتا مسلمان اس کو کیسے لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ جملہ ہے, اور نقل کفر نباشد والا معاملہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جو شب میلاد ہے, شب میلاد ہے, 12 ربیع الاول کی رات ہے, شب میلاد شب قدر سے زیادہ افضل ہے. یہ جملہ لکھا ہے اس نے اپنی کتاب. شب میلاد شب قدر سے, قرآن کا انکار ہو گیا. اور پھر وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, کسی کو لگتا ہے برا تو میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیچھے نہیں کر سکتا. مشکات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مشکات میں حدیث ہے کہ آخری وقت میں کچھ لوگ آئیں گے, وہ دجال کے ساتھی ہوں گے, ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے سروں پر سبز کپڑا باندھے ہوں گے. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے, جیسے چاند رات کو وہ تھی نا, وہ مطلب عورتوں کو لے کر بے پردہ اور باہر وہ گھومنا پھرنا, نئے کپڑے پہننا اور سارا معاملہ. آپ نے کل رات دیکھا ہے کسی نے کہ وہ سارا پارک بھرے ہوئے, سڑکوں کے اوپر خواتین کو لے کر لوگ اپنے گھروں سے وہ نکل آئے. وہ جو اکبر آبادی نے کہا تھا نا, عورت سے پوچھا میں نے تیرا پردہ کیا ہوا, تو وہ کہتی مرد کی
عقل پہ پڑ گیا وہ معاملہ، وہ سارا اریانی اور فحاشی کا معاملہ کل پوری رات چلا. اور پھر اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ جی عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز ادا کرنا اور 3 دفعہ گلے مل کر مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارک دینا، یہ مسنون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم کہتے ہیں نہیں جی اس پہ بات نہ کریں، چھڈو جی کوئی نہیں. پھر اس سے آگے چلیں. یہ دن کا معاملہ ہو گیا. رات میں اب وہ پہاڑیاں بنائی جاتی، یعنی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ نبی جو مورتیوں کو توڑنے والا تھا، بتوں کو توڑنے والا تھا، اس نبی کو خوش کرنے کے لیے وہاں بت رکھے جاتے ہیں، رنگ برنگا ماحول بنایا جاتا ہے، اور یہ وہاں پر جو ہے وہ اونچی آواز میں اس نبی کی ولادت منائی جاتی ہے موسیقی لگا کر، جس نبی نے فرمایا تھا کہ میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. موسیقی لگائی جاتی ہے، رقص کیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے. اور محبت یہ ہے ہماری. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، بہت سارے ساتھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. دور سے آتے ایک شخص کو یہ دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، دور سے آتے شخص کو دیکھنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے یا نہیں ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے دنیا میں. مسلمانوں والی داڑھی اس کے چہرے پہ موجود ہو. یہ اگر کوئی شخص کہتا نہیں جی داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، وہ اور معاملہ ہے، وہ مسلمانوں جیسی نہیں رکھتے. اگر ایک شخص خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق کہتا ہے اور پھر محفل میلاد پر جانے سے پہلے اسپیشل شیو کراتا ہے، جی آج میں میلاد پہ جانا ہے ذرا، تو مجھے بتائیں اس کی محبت ہے؟ اگر وہ اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں بالکل ایک عام بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں بنا سکتا تو پھر عشق. روزانہ اپنے چہرے پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتے ہیں ہم لوگ، اور پھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا میرا اٹھنا بیٹھنا، کیا میرا کھانا پینا، کیا میرا چلنا پھرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان سے ہمیں محبت نہیں ہے یا ہماری زندگی میں وہ داخل نہیں ہے تو پھر یہ محبت کا دعویٰ بیکار ہے. سورہ اعراف کی میں نے آیت پڑھی تھی، تشریح کا تو وقت نہیں رہا بہرحال، لیکن صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں. فالذین آمنوا بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کا عاشق جو ہے نا، جو دعوے دار ہے، پہلا کام اس کے لیے یہ ہے فالذین آمنوا بہ، وہ ان پر ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، اور ان کی اس نور اور بشر کے اس مسئلے کو سائیڈ پہ رکھ کر اس بات پر ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کام وَعَزَّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرے، آپ سے محبت کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا. فرمایا اپنے رشتہ داروں، اپنے محبت کرنے والے، ان سب سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کرتے. اگلی بات پوچھی، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے؟ نے توقف کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کو تیار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تمہارا محبت کا دعویٰ ٹھیک معلوم ہوتا ہے. پھر آگے معاملہ چلیے. من نصروہ، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ شریعت، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، اس قرآن کے نظام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس مشن کو جو توحید کا مشن ہے اس کو آگر لے کر چلا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قرآن مجید کی صورت میں، اس کی اتباع کرنے والا اولئک هم المفلحون، جھنڈیاں لگانے سے نہیں، کمکمے لگانے سے نہیں، پہاڑیاں بنانے سے نہیں، چراغ جلانے سے نہیں، قربانیاں کرنے سے نہیں، بلکہ یہ چار کام کرنے سے اولئک هم المفلحون، پھر فلاح پاؤ گے، پھر کامیابی مل سکتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ وہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اگر میرے سامنے کوئی آئیڈیل شخصیت موجود ہے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام۔ اگر محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، انہوں نے کیسی محبت کی تھی، انہوں نے اپنی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فنا کر دیا تھا، اپنی شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹا دیا تھا، جانیں دے دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلتے تھے احد میں اور وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ تیر ہمارے اوپر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے، وہ خود جو ہے اس کے جو کڑیاں ہیں، اس کے جو کیل ہیں، وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں جب چبھ جاتے ہیں تو وہ اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی پھر فائدہ ہے، ورنہ یقین جانیے میں آپ کو ان شرائع صدر سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ معاملات اور یہ خرافات، یہ بدعات جو ہم کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو اقبال نے وہ سارا شکوہ لکھا نا جی کہ امت کا یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا، اور اس کے بعد جواب شکوہ لکھا، اللہ کی طرف سے ایک جواب دیا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ تمہارے کرتوت تھے۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد ایک شعر میں اقبال نے حل نکالا ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر اس امت کو دوبارہ سے عروج حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی وفاداری سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔